اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ نے جواب میں وعلیکم السلام بھی کہا ہوگا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعاؤں کا تحفہ عطا کیا ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو دعاؤں کا تبادلہ کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے سلامتی مانگتا ہے اور دوسرا جواب میں کہتا ہے اور اللہ تجھے بھی سلامت رکھے، تجھے بھی سلامتی عطا کرے۔ تو یہ ضرور کیا کریں۔ ہیلو، ہائے، بائے، اس کی بجائے اگر ہم خدا حافظ، اللہ سپرد خدا، السلام علیکم یہ کریں تو بہت اچھا رہے گا۔ آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شاید چند دن پہلے میں نے کچھ لالچ کے بارے میں کہ ہماری خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس موضوع کو میں تھوڑا سا آگے اور بڑھانا چاہتا ہوں، اور میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں جب یہ کوئی بات کرتا ہوں اس کا بعض اوقات وہ اس کا آغاز دنیاوی انداز سے ہوتا ہے، لیکن آخرکار اس کا فائدہ ہمارا ذاتی فائدہ ہوتا ہے اور اس کا دینی اینڈ ہوتا ہے۔ دنیا میں جو 5 بڑی اور قدیم جو سویلائزیشن گزری ہیں وہ 5 ہیں، جس میں ایک کا شمار ایران کا بھی ہوتا ہے۔ ایران کا پرانا نام فارس ہے، اور فارس جو حکومت تھی، ان کو اپنی روایات پہ فخر تھا، بڑی آسودہ حال حکومت تھی، عوام بڑے خوش اور خرم رہتے، کوئی تنگ دستی نہیں تھی، کوئی غربت نہیں تھی، ہر کوئی پیٹ بھر کر سوتا، امن اور سکون کے ساتھ وہ لوگ رہتے۔ یہ بہت پرانا واقعہ میں ایک سنانے لگا ہوں۔ تو ایک دن فارس کے بادشاہ کو اس بات کا خیال آیا کہ پتہ تو کروں کہ میری سلطنت میں کوئی غریب تو نہیں رہتا، کوئی مسکین تو نہیں رہتا، کوئی بھوکا تو نہیں سوتا، کوئی تنگ دست تو نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت آتش پرست تھے، لیکن پھر بھی یہ اس کے دل میں یہ ارمان تھا کہ یہ میں پتہ کروں کہ میں عوام کے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں، کیا عوام مجھ سے مطمئن بھی ہے؟ کیا اب میرے اقدامات سے عوام مطمئن ہے، سکون میں ہے؟ اسی کشمکش میں اس نے اپنے وزراء کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ یہ بتائیں کہ میرے ملک میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو غریب ہو، پریشان حال ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں کچھ وقت دیا جائے، اتنا بڑا ملک ہے، بتایا نا کہ بہت بڑی سویلائزیشن تھی یہ والی۔ کچھ دنوں کے بعد رپورٹ دی گئی کہ نہیں، آپ کی اس سلطنت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو غریب ہو، جس کو کھانا نہ ملتا ہو، اچھے کپڑے نہ ملتے ہوں، ہر کوئی اپنے اپنے حال میں خوش ہے، سوائے ایک شخص کے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ وہ کون شخص ہے؟ تو بتایا ایک شخص ہے، وہ اس کے اندر لالچ بہت زیادہ ہے، اس کی لالچ کی حد ختم نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب اس کو دربار میں پیش کیا گیا تو پتہ چلا کہ واقعی وہ بہت لالچی انسان ہے۔ بادشاہ نے اس کو آزمانے کے لیے یا کوئی انداز اپنانے کے لیے اسے کہا کہ تم یہ محل کے ساتھ سے تم چلنا شروع کر دو، اور شام تک جتنا چلو گے اتنی جگہ ہم تجھے فری دے دیں گے۔ وہ لالچی انسان بہت خوش ہوا کہ بادشاہ کے محل کے ساتھ مجھے اتنی قیمتی زمین، زرخیز زمین، باغات، یہ وہ مجھے مفت مل جائیں گے، وہ بھی محض پیدل چلنے میں۔ اس زمانے میں لوگ پیدل چلنا محنتی تھے، جفا کش ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے۔ اس نے کہا یہ تو میرے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ 2 شرطیں ہیں۔
کہ تم نے سارے رستے میں کہیں رکنا نہیں. دو میرے جو اس زمانے میں فوجی ہوں گے وہ گھڑ سوار تیر انداز اس پر سوار ہوں گے، جہاں تم رکو گے وہیں پر تمہیں تیر مار کر ہلاک کر دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے شام سے پہلے پہلے واپس میرے محل میں آنا ہے، تو میں تمہیں یہ ساری زمین انعام میں دے دوں گا. میرے جو ساتھ دو گھڑ سوار جائیں گے وہ پیمائش کریں گے اور آ کے مجھے رپورٹ دے دیں گے، اتنی جگہ تمہیں عنایت کر دی جائے گی. وہ بادشاہ، وہ لالچی شخص بہت خوش ہوا. جب اس شخص نے چلنا شروع کیا، چلا، میرا خیال ہے کوئی اب تاریخ میں یہ لفظ تو نہیں لکھے کتنا چلا، بہرحال جب کچھ تھوڑی دیر چلا تو اس کے دل میں لالچ آیا کہ میں تو چل رہا ہوں، اگر میں نے تیز چلنا شروع کیا تو زیادہ فاصلہ کور کر لوں گا. اس نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا. جب تیز چلنا شروع کیا تو اس کے دل میں مزید خیال آیا کہ اگر میں دوڑنا شروع کر دوں تو بہت زیادہ فاصلہ کور کر لوں گا. شام تو پڑی ہوئی ہے، ابھی تو دن نکلا ہے. اس نے دوڑنا شروع کر دیا حتیٰ کہ تپتی دوپہر آ گئی. وہ دوڑ رہا تھا، رک نہیں رہا تھا. تب اسے تھکاوٹ کا احساس ہوا اور اب وہ رکنا چاہتا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ اگر میں رک گیا تو یہ تیر انداز مجھے تیر مار کر ہلاک کر دیں گے. اس نے اپنی جو دوڑ تھی اس کو کم کر دیا تاکہ وہ سانس لے سکے، لیکن وہ انتہائی کمزوری کی حالت میں آ چکا تھا. پھر اس نے چلنا شروع کر دیا. ہمت جواب دینا شروع ہو گئی، لیکن رک نہیں سکتا تھا. موت سر پر کھڑی تھی اور لالچ تھی کہ اس کو رکنے کا نام نہ دیتی. ابھی یہ سحپہر کا وقت ہو چکا تھا تو اس کو یکدم اس بات کا خیال آیا کہ میں نے تو شام سے پہلے پہلے محل میں پہنچنا ہے، اگر نہ پہنچا تو مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، میں نے اتنی محنت کی ہے. تو وہ اس نے واپسی کا راستہ اپنا لیا. اب وہ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ دوڑ سکتا یا تیز قدموں چل سکتا. چلنا اس کے لیے محال تھا. اب وہ سانس لینے کے لیے رکنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ کچھ تھوڑا سا پانی کہیں سے مل جائے، جسم میں طاقت آ جائے. اس نے جلدی میں لالچ میں آ کے کچھ زیادہ راہ بھی نہیں لیا تھا. وہ چلتا رہا. اب وہ رکنے کی کوشش کرتا تو تیر انداز تیر سیدھے کر لیتے. وہ پھر چلنا شروع کرتے تھا. فاصلہ محل کا ابھی بہت دور تھا. تو اس کو امید ختم ہو گئی کہ میں اب محل تک کبھی نہیں پہنچ پاؤں گا. تو اس نے پھر آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتا رہا. لیکن وہ بھی وقت آیا جب اس کے قدم جواب دے گئے. وہ زمین پر گر پڑا اور وہیں پر ہلاک ہو گیا. تو یہ اس کو، اگر وہ عقل مندی سے چلتا، لالچ اپنے دل میں نہ رکھتا، اعتدال کے ساتھ چلتا، تحمل کے ساتھ چلتا، سوچ سمجھ کر چلتا، زیادہ راہ ساتھ لے کر چلتا، یہ اس نے اس کی ہر چیز کے اوپر لالچ غالب آ گئی ہوئی تھی اور وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے میں زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی روانہ ہوں اور میں واپس آؤں اور اتنی دولت میں وہ سمادر کر لوں، اکٹھی کر لوں. لیکن انجام بہت برا ہوا اور وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا. سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے. اگر وہ لالچ نہ کرتا
تو شاید وہ کوئی انعام پا لیتا ہے، بادشاہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے، بادشاہ تو بلکہ اس کی موت سے اور زیادہ مطمئن ہو گیا، آتش پرست تھا وہ اور خوش ہو گیا کہ میری سلطنت میں جو ایک شخص جو لالچ والا تھا وہ ختم ہو گیا، میری آج قوم لالچیوں سے پاک ہو گئی۔ آج کا دور دیکھیں تو یہی حال ہے، لالچ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، لالچ کے لیے راتوں رات امیر بننے کے چکروں میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ میرے کہنا ضروری نہیں ہے، میرا کہنا ضروری نہیں ہے، آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور میڈیا کو سنتے ہیں کہ لوگ حتیٰ کہ یہ عید قربان کے دن ہیں، لوگ بکرے تک چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں، لوگ اپنے پیسے کے حصول اور دنیاوی خواہشات کے لیے شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں، محنت کرنا ان کو گراں گزرتا ہے، وہ نت نئے راستے سوچتے رہتے ہیں جس سے وہ کرپشن کریں، برائی کریں، اور صبح نکلیں خالی ہاتھ، شام کو ان کے پاس اچھی خاصی دولت ہو۔ اس طرح تو نہیں ہوتا، نہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ جب رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو غم فکر کیسا ہے، غم فکر کیسا ہے۔ میں آپ کو اسی فارس ملک سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ سناتا ہوں، شاید آپ کچھ لوگوں کو سکون ملے، مجھے تو سکون ملا وہ واقعہ جب میں نے پڑھا، کیونکہ مجھے کتب پڑھنے کا بڑا شوق ہے، تو ایسے واقعات جو ہے وہ میرے لیے اٹریکشن رکھتے ہیں اور میں دوسروں تک پہنچانا پسند کرتا ہوں۔ ہوا اس طرح کہ پہلے یہ میں تھوڑی تمہید بنا لوں کہ جو غم فکر انسان کو لاغر کر دیتے ہیں، اس سے فیصلہ کرنے کی طاقت بھی چھین لیتے ہیں، جسمانی طاقت تو چھین ہی لیتے ہیں، ذہنی طور پر مفلوج بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب غم فکر مفلسی نہیں کرتی، ذہنی پریشانیاں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ فارس کا بادشاہ اپنے محل کی بالکنی میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک عام سا شخص، کوئی یہ نہیں کہ کوئی بھاری بھرکم یا کوئی پہلوان وہ کوئی ہو، ایسی بات نہیں تھی، عام شخص، اس کا ایک چوک میں ایک ہاتھی کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا، اور بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک عام انسان ہاتھی سے ڈر نہیں رہا بلکہ مقابلہ کر رہا ہے، اور تھوڑی دیر خوب مقابلہ کیا۔ اس شخص نے اس ہاتھی کا، اس بھاری بھرکم طاقتور ہاتھی کا بھرپور مقابلہ کیا، آخرکار فتح اس شخص کی ہوئی، وہ آدمی جیت گیا، ہاتھی چنگاڑتا ہوا ہار کر چلا گیا۔ اب جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اپنے سپہ سالار کو طلب کیا، وہ بھی دیکھ رہا تھا یہ سارا واقعہ، سپہ سالار کو طلب کیا اور کہا، اے نالائق، جب تمہیں پتہ ہے کہ میری سلطنت میں اتنا طاقتور شخص رہتا ہے تو تم نے مجھے کیوں نہیں آگاہ کیا؟ پتہ کرو یہ کون شخص ہے اور اس کی خوراک کیا ہے، یہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کون اس کی پرورش کرتا ہے، تاکہ میں بھی اپنی فوج میں یہی چیزیں کروں، یہی چیزیں میں اپنی فوج کو کھلاؤں تاکہ وہ طاقتور فوج بن سکے اور ہاتھی جیسے جانوروں کو بچھاڑ سکیں۔ بادشاہ کو بتایا گیا، جناب یہ شخص انتہائی مفلس ہے، بہت غریب ہے، اس کو تو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں ملتا، اسے کوئی کھانے کے لیے دے دے تو کھا لیتا ہے اور جہاں جی چاہتا ہے سو جاتا ہے،
کوئی کپڑے دے دے تو پہن لیتا ہے، ورنہ پرانے کپڑوں کے ساتھ میں اپنا گزارا کرتا ہے۔ یہ ہماری سلطنت میں واحد آدمی ہے جو آپ کی طرف سے اس کو کچھ اعزازیہ دیا جاتا ہے تو انکار کر دیتا ہے۔ یہ غریب ضرور ہے لیکن یہ لیتا کچھ نہیں ہے، من موجی ہے۔ ہاں، یہ لفظ تاریخ میں لکھا ہے، من موجی ہے، اپنی موج کا مالک ہے۔ یہ ہماری بھی نہیں سنتا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا ان باتوں کو، پتہ کرو یہ کیا کھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہی جو بتایا ہے یہی ہے، سارا شہر اس سے واقف ہے، اور کسی کو کچھ نہیں تنگ نہیں کرتا، کوئی ایذا نہیں پہنچاتا۔ جب بھوک لگتی ہے تو بے دھڑک کسی کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کھانا دو، اور وہ کھانا دیتے ہیں، کھانا کھاتا ہے، اور جہاں جی چاہتا ہے سو جاتا ہے۔ غم فکر اسے ہے کوئی نہیں۔ اصل پھر بات یہ ہے کامیابی کی، اس کی طاقت کی یہ بات ہے، اسے غم فکر ہو گئی ہے۔ اچھا، اگلے دن اس شخص کو دربار میں طلب کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ کل ہم تمہاری جو ہاتھی کے ساتھ لڑائی ہوئی اس سے بہت خوش ہوئے اور تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، اور انعام جو ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے علاقے میں سب سے زرخیز علاقہ یہ پہاڑوں کے پاس ایک انتہائی زرخیز علاقہ ہے، وہ ہم تمہیں 1 سال کے لیے تمہیں دے دیتے ہیں، اور اتنے 1000 بکریوں کا ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ ملا جلا یہ تمہیں دے دیتے ہیں۔ بہترین پوشاک تجھے محل سے ملے گی، بہترین کھانا جو ہے وہ تمہیں شاہی محل سے پہنچ جائے گا۔ تمہارے آگے صرف 2 شرطیں ہیں۔ یہ جو ریوڑ تمہیں دیا جائے گا 1 سال کے بعد تم نے اس کو ڈبل کرنا ہے، ڈبل کرو گے یہ سب ڈبل تمہارا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو زمین میں تمہیں دے رہا ہوں، اس زمین پیچھے پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے ہمارا دشمن رہتا ہے، حالانکہ کوئی دشمن نہیں رہتا تھا۔ یہ فرضی بادشاہ نے اس کو بتایا، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ فرضی لکھا اور کہا گیا، اور اس کی طرف سے ہر وقت خدشہ ہے کہ وہ آئے گا اور تمہاری فصل کو تباہ کر سکتا ہے، تمہیں اس وقت توجہ دینی ہوگی۔ وہ شخص خوش ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے، کھانے کے لیے میں ترستا تھا، جہاں ملتا تھا روکھا سوکھا کھا لیتا تھا، بچا کچا کھا لیتا تھا، اب مجھے بہترین پوشاک بھی ملے گی، اتنا کچھ مال و دولت مجھے ملنے والا ہے، میں تو دن رات محنت کروں گا اور کامیابیاں حاصل کروں گا۔ بادشاہ اسی کشمکش میں لگا رہا، وہ جو بے غم شخص تھا وہ اس کام میں لگ گیا۔ اگلے دن اس کو نہلایا دھلایا گیا، اس کو شاہی پوشاک پہنائی گئی، اور اس کو ایک سفر کرنے کے لیے جو بگی یا جو کوئی چیز بھی تھی وہ اس کو دی گئی، اور مطلوبہ جو تعداد طے ہوئی تھی ریوڑ وہ اس کو عطا کر دیے گئے، زمین بھی عطا کر دی گئی، اور جو ملازمین تھے وہ بھی اس کو دے دیے گئے۔ یہ سچا واقعہ ہے، اور تاریخ میں اگر فارس کی تاریخ جن اصحاب نے پڑھی ہے ان کو اس واقعے کا پتہ ہوگا۔ اب وہ شخص جو تھا صبح صبح جناب اپنے بکریوں کا ریوڑ اپنے ملازموں کے ساتھ لے کے جنگل کی طرف بھاگا کہ بھئی ان میں سے کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ جب وہ کھا چکے تو اسے فکر پڑی کہ ان کو تو پیاس بھی لگی ہوگی، وہ پانی کی فکر میں لگ گیا۔ پھر اسے بتایا گیا کہ جی آپ کا بہترین مرغن غذا جو ہے شاہی خاندان سے آ گئی ہے، آپ وہ تناول فرمائیں۔ وہ شخص بھوکوں کی طرح اس نے لذت بھرا کھانا کھایا، اس کے بعد اس کو غنودگی نے آن لیا، لیکن اس کو غم فکر تھی کہ بھی میں نے کھیتوں کی طرف تو گیا ہی نہیں ہوں میں ابھی،
وہ کھیتوں کی طرف روانہ ہوا۔ کھیتوں میں اس نے خوب اس کی نگرانی وغیرہ کی، نیند سے اس کا برا حال تھا، لیکن اس نے کام اپنا دل جمعی سے کیا، اور اس کے بعد جیسے تیسے اس نے بکریوں کے ریوڑ کو ایک جگہ پہ جہاں ان کو رات کو اکٹھا کیا جاتا ہے وہاں پر اکٹھا کیا اور سو گیا۔ اس کو بہترین بستر بھی فراہم کیا گیا، وہ خوب سویا۔ تو صبح اس کے وقت اس کے ملازمین نے اس کو جگایا، جناب اٹھیے، اٹھنے کا وقت ہو گیا، سورج نکل آیا ہے اور آپ کا ناشتہ بھی تیار ہو کے آ گیا ہے۔ تو ہڑبڑاہٹ میں اٹھا، اس نے جی بھر کے ناشتہ کیا، اور اس کو فکر کھائی جا رہی تھی کہ میں اپنی بکریوں جو ریوڑ ہے اس کا کیا کروں۔ وہ اس نے بکریوں کے ریوڑ کی طرف بھاگا، روٹین کے مطابق ان کو چارہ کا بندوبست کیا، پھر پانی کا بندوبست کیا، پھر کھیتوں کی طرف گیا، حتیٰ کہ اب اس کو غم تھا کہ 1 سال کے اندر اندر بکریوں کے ریوڑ ان میں کوئی بیمار نہ ہو، کیونکہ میں نے تو ڈبل کرنا ہے، یعنی ان کی اگلی بریڈ وہ لینی ہے، اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ وہ ایک غم اس کو یہ کھایا جا رہا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ اس کی فصل جو اس نے تیار کی تھی، جو چند ماہ ہو گئے تھے، اب وہ کم و بیش تیار تھی۔ اب اس کو فکر یہ لگی ہوئی تھی کہیں پچھلی طرف سے، پہاڑ کی پچھلی طرف سے کوئی دشمن نہ آ جائے اور وہ اس کو میری فصل کو، تیار فصل کو تباہ نہ کر دے، اور میں اپنا ٹارگٹ کہیں اچیو نہ کر پاؤں اور سارا کچھ میرا ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے لیے اب وہ تن آسانی کا شکار ہو چکا تھا۔ تن آسانی یعنی آرام کی زندگی گزارنے کا عادی آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ اس نے ملازموں پہ رکھنا شروع کر دیا، ملازموں پہ سختی کرنی شروع کر دی، بکریوں کا ریوڑ ان کا خیال کیا، کھیتوں کو پانی لگایا، جانوروں کو پانی پلایا، دشمن کی طرف دھیان رکھا، وہاں پہ فوجی تعینات کیے ہوئے ہیں، اسے حکم دینا شروع کر دیا۔ اور اس کا جسم جو تھا تن آسانی کی وجہ سے، جسمانی کام نہ کرنے کی وجہ سے، وہ کمزور جو تھا وہ پھولنا شروع ہو گیا، پھولنا بھی شروع ہو گیا، اس میں سے طاقت بھی ختم ہو گئی۔ اب 1 سال تقریباً پورا ہونے کو تھا، وقت سے پہلے اس نے اپنی ڈیووشن یا اپنی لالچ جس طرح بھی ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا، یعنی کہ ریوڑ کو ڈبل کر لیا، کھیتوں سے فصل مطلوبہ تعداد میں حاصل کر لی، اور بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوا، جناب آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جو آپ نے حکم دیا تھا میں نے وہ کر دیا، اب آپ چاہیں تو جو چاہیں مجھے انعام دے دیں۔ بادشاہ نے کہا تمہارا ایک امتحان اور باقی ہے۔ کیا؟ اس نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ ہم تو متاثر ہوئے تھے، تم نے اس ہاتھی کو بچھاڑا تھا۔ میں نے ہاں جی بالکل، وہ تو میرے لیے بات ہی کوئی نہیں ہے، اب تو میں مزید آسانی کے ساتھ اس کو بچھاڑ لوں گا۔ ہاتھی یاد رکھیے، ہاتھی کی کنس، اس کی جو اس کے دل میں کسی کے بارے میں نفرت ہوتی ہے وہ کبھی جاتی نہیں ہے، اونٹ ہاتھی کے بارے میں نہیں جاتی۔ ہاتھی نے کو نظروں میں رکھا ہوا تھا، دوبارہ اس کو لائے اور اس کو اس آدمی کے سامنے کھڑا کیا۔ ہاتھی نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے ہرایا تھا۔ اب آمنا سامنا مقابلہ شروع ہوا۔ وہ دبلا پتلا طاقتور شخص، بے غم شخص، غموں سے آزاد رہنے والا شخص، اب بھاری بھرکم ہو چکا تھا، جسم اس کا بیس پھولا ہوا تھا، طاقت اس میں کوئی خاص نہ تھی۔ ہاتھی نے ایک ہی مرتبہ اس کو سونڈ میں اٹھایا اور زمین پہ پٹک دیا اور ختم کر دیا اس کو۔ پھر بادشاہ نے سپہ سالار کو شاباش دی کہ تمہاری جو محسوسات تھی، جو تم نے محسوس کیا، وہ بالکل درست تھا، بالکل درست تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہا تھا کہ انسان کو غم جو ہیں وہ کمزور کر دیتے ہیں، کم خوراکی کمزور نہیں کرتی۔ آج ڈاکٹرز جو ہیں، جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے
کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والوں کی تعداد دنیا میں مرنے والوں میں سب سے زیادہ ہے، اور کم کھانے والوں کی دنیا میں مرنے والوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ اور سائنس بھی کہتی ہے، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ، ابھی بھوک لگی ہو تو چند نوالے چھوڑ دو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری ملک کی جو طبعی عمر ہے کتنی تیزی سے کم ہو رہی ہے، سادی غذاؤں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کھانا سکون سے بیٹھ کر نہیں کھاتے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جتنی دیر دسترخوان پر بیٹھے رہو گے اتنی دیر آپ کی عمر میں شمار نہیں ہوگی۔ ابھی سائنس میں بھی یہ بات ثابت کی ہوئی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ بیٹھے رہیں اسی جگہ پر، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کھانا اپنی ہر جگہ اصل جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور پھر پراپرلی اس کا فنکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کھانا شادیوں میں چلے جائیں، کھانا پلیٹوں میں ڈالا، وہیں کھڑے کھاتے رہتے، جلدی جلدی کھایا، پھر دوسری طرف کھایا، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ شادی بیاہ کو چھوڑ دیں، ہوٹلوں میں چلے جائیں، یہی حال ہے۔ آپ کسی مصروف آدمی کو دیکھ لیں، وہ گاڑی روکتا ہے یا بائک روکتا ہے تو ایک برگر خریدتا ہے اور ساتھ ایک بوتل لیتا ہے، جلدی جلدی اس نے برگر کھایا اور پانی پیا، پھر بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ غم لگا ہوا ہے، پریشانی لگی ہوئی ہے، کام کرنا ہے، سکون کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اور بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں نے اس دن بھی آپ لوگوں سے درخواست کی تھی کہ خدا را اپنے بچوں کو یہ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ سے بچا لیں۔ یہ آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دے گا، یہ آپ کو کہیں نہیں رہنے کا دے گا۔ آپ اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، آپ اپنے بچوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میری بیٹی ہاؤس جاب کر رہی تھی، تو میں نہ تو کسی ہاسپٹل کا نام لوں گا اور نہ ڈاکٹر صاحب کا نام لوں گا۔ میری بیٹی جو خالصتاً انسانیت کی خدمت کا جذبے کے تحت ڈاکٹر بنی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عروج دیا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، ترقیاں عطا فرمائے۔ اس کو اس کے پروفیسر صاحب بلاتے ہیں کہ یہ والی دوائی ہے، ہر پریگننٹ عورت کو یہ دوائی ریکمینڈ کرو۔ تو بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، میں ضرور ریکمینڈ کروں گی، میں اس کو دیکھ لوں۔ تو پروفیسر صاحب نے سختی سے کہا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ریکمینڈ کرو۔ بیٹی نے جب فراغت ملی تو اس نے پڑھا، اور واپسی پہ جب میں بیٹی کو لے کے ہاسپٹل سے گھر کی طرف جا رہا تھا تو دیکھا کہ بیٹی وہ اس بکلیٹ کو پڑھ رہی تھی۔ تو بیٹی کہہ رہی تھی اوہ میرے اللہ، یہ پروفیسر صاحب نے مجھے کیا کام کہہ دیا ہے۔ پھر مجھے پوری تفصیل بتائی اس نے کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ دوائی جو پریگننٹ عورت استعمال کرے گی اس کا بچہ انتہائی خوبصورت، سرخی مائل اور سفید رنگ کا پیدا ہوگا، انتہائی خوبصورت پیدا ہوگا۔ لیکن اس کے نیچے جو انگریڈینٹس ہیں، اس میں جو چیزیں شامل کی گئی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ چند دنوں کے بعد پیدائش کے چند دنوں کے بعد بچہ انتہائی کمزور لاغر ہو جائے گا، انتہائی کمزور اور لاغر ہو جائے گا، اور رنگ اس کا سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ سب کچھ اس کے اندر آرٹیفیشل ڈالا ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بچہ بیماریوں کا شکار ہوگا اور عین ممکن ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے، اور لوگ کہیں گے دیکھو جی خوبصورت بچہ تھا، اس کو نظر لگ گئی ہے، اس پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کہتی حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ دوائی اس کو لکھی ہوئی ہے۔ تو بیٹی بتاتی ہے میں نے فخر سے بتایا کہ مجھے 3 دن کے بعد پروفیسر صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے دوائی ریکمینڈ نہیں کی۔ تو کہتی میں نے صاف کہا پروفیسر صاحب سے، یہ دیکھیے اگر آپ نے یہ دوائی میں نہیں ریکمینڈ کروں گی، کسی اور سے کروا لیں، یہ دوائی کے یہ نقصانات ہیں۔ تو انہوں نے سختی کی کہ دیکھیے مجھے اس کی وجہ سے جرمنی کا دورہ فری مجھے مل رہا ہے،
آپ انکار کر کے میرے اس جو وزٹ ہے، فری وزٹ ہے میرا جرمنی کا، اس میں روڑے اٹکا رہی ہیں، میں یہ لازمی کریں۔ تو بیٹی یہ اللہ کا شکر ہے، دلیر تھی، انٹیلیجنٹ تھی، اس نے کہا سر میں نہیں کروں گی، آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ میں ایم ایس صاحب سے ڈائریکٹ بات کرتی ہوں، اتنے لاہور کے اتنے بڑے ہاسپٹل کے ایم ایس جن کے ساتھ میری ذاتی مراسم تھے، میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جائے، آپ کی بیٹی کو نہیں کہیں گے، آپ کی بیٹی نے دلیری کا ثبوت کیا ہے۔ خیر یہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ خدا را اپنے بچوں کو سادی غذا کھلائیں، مائیں اپنے بچوں کو جتنا ان کا حق ہے 3 سال، پونے 3 سال، 2 سال، کم از کم 2 سال اپنا دودھ پلائیں۔ جب مجھے کینسر ہوا تھا تو ڈاکٹرز نے ٹیومر بورڈ میٹنگ میں مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنی والدہ کا دودھ کتنا عرصہ پیا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں یاد۔ کہتے ہیں آپ موبائل آپ کے پاس اپنی والدہ سے پوچھیے۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تو نے چاروں بہن بھائیوں میں سے سب سے زیادہ میرا دودھ تم نے پیا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا اس کا کیا مقصد ہے؟ کہتے جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے وہ ایسی بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اس موقع پہ وہ چیز کام آتی ہے، ماں کا دودھ۔ آپ نے ماں کا دودھ پیا ہے اور آپ کی نارمل خوراک کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں خالص گندم کھاتا ہوں اور پھل ضرور استعمال کرتا ہوں، اور چائے جو ہے وہ میرا اپنا پینے کا انداز اس طرح کی میں چائے پیتا ہوں، اور واک ایکسرسائز یہ ضرور کرتا ہوں، اور باقی وقت جو ہے میں اللہ کا ذکر، نماز اور کتب پڑھنے میں کرتا ہوں، اور کالم لکھنا میرا ایک پیشن ہے، میری مصروف رہتا ہوں۔ تو وہ خوش ہوئے، میں نے کہا تھا آپ اتنے گھرے ہوئے کینسر کی بیماری سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہمیں امید لگ گئی ہے کیونکہ آپ نے ماں کا دودھ کافی عرصہ پیا ہے۔ تو میں تمام جو اس پر میری آواز سن رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ماں اپنا بچوں کو اپنا دودھ ضرور پلائے۔ اس کا فائدہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے۔ آج بھی دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں لوگ طویل عمر لوگ آپ کو نظر آئیں گے بنسبت شہروں کے۔ یہاں لوگ ہیوی ڈائٹ لیتے ہیں اور پھر سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں کرتے۔ آپ کو کیا پتہ کچن کے اندر کن ہاتھوں کے ساتھ کیا پکایا جا رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی والدہ محترمہ جو چیز پکنے کے لیے آئی ہے اپنے صاف ستھرے ہاتھوں کے ساتھ اس کو پکا رہی ہے اور پکا کر آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ تو میری اتنی لمبی چوڑی گفتگو کو آپ برا نہ محسوس کیجیے، میرا ایک ایک لفظ آپ کے لیے رہنمائی رکھتا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پہ توجہ دیں گے اور فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔